Thank you very much. Now we will welcome your questions. सर थैंक यू जावेद बलोच न्यू न्यूज़ से. सर आपने मार्का हक का अहता किया. मार्का हक की कामयाबी आज पूरी कौम जो है जश्न मना रही है. मेरा क्वेश्चन सर दो पार्ट हैं. एक तो अफगानिस्तान से मुतल्लिक है कि अफगानिस्तान में जो ऑपरेशन ग़ज़ब अल हक जो है वो शुरू किया गया था, उसका सर स्टेटस क्या है? क्या वो अभी जारी है या उसे कोई मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ाने की? सर दूसरा मेरा पार्ट है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो सालिस है. अमेरिका और ईरान की जंग जो है हम सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं. बड़ी खुशी की बात है सर कि हमने दो ऐसे मुल्कों को बिठा दिया एक मेज़ पे कि जो आपस में जंग कर रहे थे, दुश्मन थे. लेकिन सर अगर हम अपने मुल्क में देखें सर, तो बड़ा अफसोस होता है कि हमारे पॉलिटिकल जो सियासी जमातें हैं सर वो एक मेज़ पर नहीं आ सकते. सर थैंक यू. देखिए, फ्रॉम वेरी हाईली प्रोफेशनल एंड कॉम्बैट ओरिएंटेड टॉक आप उधर पहुंच गए. लेट मी ऑल्सो ट्रांसलेट. अफगानिस्तान ग़ज़ब अल हक आपको किसने कहा कि जारी नहीं है? इस बारे में कौन सी कन्फ्यूजन है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग की जो प्रेस रिलीज थी, जो उनकी पोस्ट थी, दे टॉक्ड अबाउट ए टाइम स्पेसिफिक टेम्पररी पॉज, जिसमें वो पॉज था उसका एक एंड भी बताया गया था. तो दैट वाज ए टाइम स्पेसिफिक टेम्पररी पॉज. इसकी जो ग़ज़ब अल हक है, इसकी जो लिंकेज है, दैट इज विद व्हाट द अफगान तालिबान रजीम कर रही है. We have got nothing against Afghanistan and especially the people of Afghanistan. And Pakistan has been best of the brothers and host to the Afghanis. अगर ब्रदरहुड की, भाईचारे की, मेहमान नवाजी की दुनिया में अगर कोई बेहतरीन मिसाल दी जा सकती है तो वो है जो पाकिस्तान ने अफगानियों के साथ सलूक किया. So we have got nothing to do with them. पाकिस्तान की जो ये ग़ज़ब अल हक है, इट इज़ पार्ट ऑफ द ओवरऑल जो नेशनल रिस्पॉन्स अगेंस्ट टेररिज्म है. इट इज़ वन पार्ट ऑफ दैट विच इज़ इनकम्पसिंग जो आपका रिस्पॉन्स है अंडर दिस नेशनल एक्शन प्लान, जिसके 14 नुकात है. उसका काइनेटिक्स इज़ वन पार्ट. उस काइनेटिक्स का एक सब पार्ट इज़ दिस ग़ज़ब अल हक. तो बिल्कुल जारी है. उसके आपने इफेक्ट्स भी देख लिए कि जब से ग़ज़ब अल हक जारी हुआ है तो कैसे जो सा है नंबर ऑफ इंसिडेंट्स हैव गॉन डाउन, द नंबर ऑफ टेररिस्ट किल्स हैव गॉन अप, एंड देयर इज अ substantive marked increase in the terrorists being killed and the incidents going down. And at the same time, चूंकि आपने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की, अपना जो बातचीत और मुफाहमत की, पाकिस्तान की तो बड़ी सादा एक रिक्वायरमेंट है, लॉजिकल रिक्वायरमेंट है, जस्ट रिक्वायरमेंट है कि आप अपनी ज़मीन को जो आपके ज़ेर तसल्लुत है अफगान तालिबान रजीम के, उसको ना इस्तेमाल होने दें पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को. क्यों आपने वहाँ पे खारजी नूर वली को और ये बाकी जो कमाश के लोग हैं उनको बैठाया हुआ है? यूनाइटेड नेशन खुद बताती है दर्जन से 2 दर्जन के करीब जो सी दहशत ऑर्गेनाइजेशन की गिनती तो यूनाइटेड नेशन ने की हुई है. हर किस्म का जो सा है वो क्या कहते हैं दहशतगर्द जो सा है उसको वो माजगा देने को तैयार है. उसके नंबर्स हैं, उन लोगों के पास फैक्ट्स हैं, तंजीमें हैं, एंड दे ऑल कोऑपरेट विद ईच अदर. तो ऊपर ये बैठा हुआ है जो छतरी दे के अफगान तालिबान रजीम और नीचे दहशतगर्दों को बैठाया हुआ. तो द चॉइस इज देयर्स. और जो बातचीत होती है तो रैशनल प्लेयर्स में होती है ना. रशिया है, ये अपना आप बात करें यूएसए है और ईरान के दरमियान पाकिस्तान बातचीत कर मुफाहमत का रोल अदा कर रहा है. तो ये दोनों तो रैशनल प्लेयर है ना. क्या अफगान तालिबान रजीम रैशनल प्लेयर है? नो, इट्स नॉट. डज इट बिहेव लाइक ए स्टेट? नो, इट डजंट. कोई रैशनल प्लेयर होता है जो कि अपने मुल्क में दहशतगर्दी को मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमी बनाता है. कोई रैशनल प्लेयर होता है जो अपने लोगों को, अपनी बच्चियों को, अपने
اپنے جو تمام کمیونٹیز ہیں ان کو ایکول ڈیولپمنٹ کے ایکسپریشن کے رائٹس نہیں دیتا ہے. سو کینوٹ کمپیئر کہ جی وہاں مفاہیم میں، تو یہاں پہ تو ایک ہماری ایک سادہ ایک ان سے ڈیمانڈ کہہ دیں، آپ ان کو ایک پوائنٹ آف ویو کہہ دیں، آپ ایک پرسپیکٹو کہہ دیں، جو ہم ڈائریکٹ بھی بات کرتے ہیں، ہمارے دوست بھی بات کرتے ہیں اور تمام کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے. بیکاز ٹیررزم اینڈ دیٹ ٹو آن دی بہیسٹ آف دیز انڈینس کین ناٹ بی ایکسیپٹیڈ، از ناٹ ایکسیپٹیبل اینڈ ول ٹیک کیئر. جو سیکنڈ آپ نے بات کی انٹرنل کی، دیکھیں یہ بات ہم بارہا بتا چکے کہ بات چیت جو سی ہے وہ سیاسی پارٹیز کا استحقاق ہے، پر انہوں نے آپس میں کرنی ہے. وی آر دی آرمڈ فورسز آف دی پیپل آف پاکستان، آف دی اسٹیٹ آف پاکستان. We are not a stakeholder in the politics of Pakistan. We don't represent any particular creed, sect, linguistic or political thought. We come from the people of Pakistan and the people of Pakistan come from us. اور ہم تو کہتے ہیں کریں اپنے جو اتنے مسائل ہیں بات چیت سے حل کریں. Who stops them? It's none of our business. Thank you. غریدہ فاروقی. سر، سب سے پہلے آپریشن بنیان مرصوص کا 1 سال مکمل ہونے پہ قوم کی طرف سے آپ کو بھی مبارکباد اور خراج تحسین غازیوں کو، خراج عقیدت شہداء کو. میرا سوال کشمیر کے بارے میں ہے. جو آپ نے اسٹریٹجک کانسیکوینسز کا ذکر کیا آپریشن بنیان مرصوص کے نمبر 9 کا جو آپ نے ذکر کیا کہ پاکستان جس طرح سے ایمرج کیا ہے، پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی کی کامیابی کا آپ نے ذکر کیا، تو اس جو گلوبل ریکگنیشن ہے اور جو پاکستان کی آج ڈپلومیٹک پوزیشن ہے، اس کو استعمال کرتے ہوئے مسئلہ کشمیر کا حل کیا ممکن ہے جلد از جلد؟ کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ ثالثی کروانے کے لیے تیار ہیں. پاکستان بہت قریب ہو چکا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، امریکہ کی فارن پالیسی کے. تو جو پولیٹیکو ملٹری ڈپلومیسی ہے، جو پاکستان کی گلوبل پوزیشن ہے، جو ریکگنیشن ہے، کیا اس کو استعمال کر کے ہم مسئلہ کشمیر بھی اب حل کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پاکستان کا جو کشمیر پہ سٹانس ہے وہ کانسٹنٹ ہے، اور وہ آپ نے فیلڈ مارشل کی زبان سے سن بھی لیا کہ کشمیر پاکستان کی شارگ تھا، ہے اور رہے گا. دیر شوڈ بی نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور کشمیر کا جو فیوچر ہے وہ ان کے عوام نے طے کرنا ہے. اٹ از فار دی پیپل آف کشمیر ٹو ڈیسائڈ ایز پر دی یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشن، ایز پر دی رائٹ آف سیلف جو ان کو دیا گیا ہے. خود انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. That is the right, and that's what the future of Kashmir is. Pakistan has a principled stance on this. اور ہمیں اس میں یقین ہے کہ کشمیر کے عوام whenever they will make a choice, their choice will be absolutely clear. And that is Pakistan. Because Pakistan اور کشمیر کے عوام کے دل آپس میں دھڑکتے ہیں، چاہے وہ کشمیری پاکستان کی آزاد جموں اینڈ کشمیر کا حصہ ہے یا انڈین illegally occupied جموں اینڈ کشمیر کا حصہ. And the sort of repression that the Indians are doing, now coming to your particular question, is the world not recognizing, whether it's the West or the East, that what's happening in IOA-JK? Yes, they are recognizing کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. And the more the stature of Pakistan increases, the more the salience of Kashmir question increases. Because پاکستان کی اور کشمیر کی تقدیر آپس میں جڑی ہوئی ہے. ہمارے عوام، ہمارا جو کشمیر کے بارے میں ارادہ ہے، ہماری جو سوچ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. کشمیریوں کی پاکستان کے بارے میں جو سوچ ہے، جو ارادہ ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. یہ سفر ہے جو ہم نے طے کرنا ہے. پہنچیں گے وہیں پہ، ایک ہی جگہ پہ.
ایک ہی جگہ پہ ہم نے پہنچنا ہے, حق خود ارادیت کے ذریعے پہنچنا ہے, اصولوں کے ذریعے پہنچنا ہے. اور اس پہ آپ کی جو حکومت ہے, آپ کی جو سیاسی اور آپ کی جو ملٹری لیڈرشپ ہے, وہ دن رات دے ورک آن دس, کہ کس طریقے سے ہم نے اب کشمیری بھائیوں کو ان کی حق خود ارادیت تھرو دی ڈپلومیٹک, تھرو دی پولیٹیکل, تھرو دی لیگل مینس انہوں نے وہاں پہنچنا ہے. کیونکہ پاکستان ڈزنٹ بلیو in what Indians are doing, repression, aggression and all sort of nonsense جو انہوں نے ریجن کے اندر مختلف جگہوں میں اندر بھی اپنے ملک میں اندر ملک کے بعد بھی پھیلائی ہوئی. جی بہت شکریہ سر. ایک تو سر یہ کہ ایک سال پہلے جب بھارت نے پاکستان کے خلاف جنگ مسلط کی تو نمبرز میں ان کے پاس ایک بڑی فوج, ان کی ایئر فورس کے پاس جدید ترین لڑاکا طیارے تھے, ان کے پاس رافیل جیسے نیول ڈومیننس کے وہ دعوے کرتے تھے, S-400 جیسا جدید ڈیفنس سسٹم ان کے پاس تھا, اور بینگ ایگریسر جو ٹیکٹیکل اور اسٹریٹجک ایج ہے وہ بھی ان کے پاس تھا. پھر ایسا کیا ہوا, واٹ کریٹڈ دا ڈفرنس کہ اس جنگ میں انہیں ان تمام تر جو ان کو ایج حاصل تھا اس سب کے باوجود انہیں بری طرح سے شکست ہوئی؟ وہ فیکٹر کیا تھا کہ جس نے یہ ساری بازی پوری جو ہے وہ پلٹ دی پاکستان کے حق میں؟ اور سیکنڈلی جب وہ یہ کہتے ہیں کہ آپریشن سندور جاری ہے, ظاہر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہاں جاری ہے, کہ وہ فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان جو ان کی پراکسیز ہیں ان کے ذریعے پاکستان کے خلاف جاری ہے, اور اس کے خلاف بھی جو آپریشن غضب الحق جاری ہے پاکستان کی طرف سے بڑی سکسیسفلی, اس میں بھی دہشت گردوں کو ایلیمینیٹ کیا جا رہا ہے. تو یہ جو سندور 2 کی وہ بات کرتے ہیں, اس کے خلاف جو ہمارا آپریشن چل رہا ہے, اس کا لاجیکل اینڈ کیا ہے؟ اس پہ بھی ٹھیک. دیکھیں جو آپ نے پہلی بات کی نا کہ واٹ واز دی ون فیکٹر, اف یو وانٹ ٹو سی می ون فیکٹر, بیکاز دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, آئی تھنک دیٹ از the hubristic, militarized mindset of the political mindset of the Indian politico-military leadership. I think that is one factor which has brought them here and which is defining their further humiliation in future also, if they don't understand that. دیکھیں انہیں پاکستان کے بارے میں ان کا جو اندازہ ہے وہ ایبسولوٹلی غلط ہے. کہاں سے ان کے ذہن میں یہ خبت آ گیا ہے کہ کوئی اکھنڈ بھارت بنے گا؟ کہاں سے ان کے ذہن میں خبت آ گیا ہے کہ دے ول ڈیفائن دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دس ریجن؟ This is what is the problem. This sense of self-entitlement, I think that is the problem where they have miscalculated. And they are miscalculating hugely. اور اسی زوم میں وہ یہ سمجھتے تھے کہ جی ہماری تو 10 گنا زیادہ ہم ان سے دفاع پہ خرچتے ہیں تو ہم آئیں گے اور اب پار ہو جائیں گے. وہ یہ سمجھتے تھے, اور ان کو کچھ لوگ یہ غلط فہمی دیتے تھے کہ یہ عوام اور یہ جو فوج ہے اس کے درمیان کوئی دوری ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے, کیا ہم بار بار نہیں کہتے تھے؟ یہی سے ہم کہتے تھے کہ کوئی مائی کا لال جون سا ہے, کسی کا بچہ, کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ عوام اور فوج کے درمیان آ سکے. وی آر ٹوگیدر. دیٹس دا ڈیسٹنی آف دی پیپل آف پاکستان اینڈ دیٹس دی ڈیسٹنی آف دی پیپل آف دی آرمڈ فورسز, بیکاز وی کم فرام یو. یہ کوئی ایلیٹ کی فوج نہیں ہے, یہ غریب کی فوج ہے. So یہ بھی ان کے ذہن میں غلط فہمی تھی. So this is the strategic miscalculations that they made. اور اس میں کچھ لوگوں نے اندر سے بھی ان کو کہا کہ جی یہ دیکھیں یہ تو اپنا کام نہیں جانتے. یہی بیانیہ بنایا جاتا تھا, اپنے کام کے علاوہ سارے کام کرتے ہیں. تو ہم نے پھر 6 اور 7 کو اور 9 اور 10 کو کام کر کے دکھایا یا نہیں دکھایا؟ آج بھی آپ کو یہی بتا رہے ہیں نا, چھوٹی سی جھلک دکھا رہے ہیں کہ یہ ہم کر رہے ہیں, جاری و ساری ہے. وہ جو ابھی آپ کو طارق غازی نے بھی کہا کہ وی آر پریپیئرنگ فار دی فیوچر وار. تو آئی تھنک اپنے اوپر زیادہ گھمنڈ کرنا اور دوسرے کو چھوٹا سمجھنا, دیٹ از ویئر دے فالٹرڈ. وائل وی
ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ. یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے. وی ڈونٹ انڈر ایسٹیمیٹ دم. وی پلیس دم ویئر دے آر, بٹ وی آلسو نو ہو وی آر. اور ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ یہ دنیا تو آنی جانی چیز ہے. So if you want to add one thing else, that's the difference, that is the belief. جو پاکستان کے ہر بچے کو ہے کہ یہ موت جون سی ہے نا, یہ گھبراہٹ نہیں ہمارے لیے. شہید کے لیے جو موت ہوتی ہے نا, وہ اس کا زیور ہوتی ہے. جتنا وہ زندگی سے پیار کرتے ہیں نا, اتنا ہمیں شہادت کی آرزو ہے. تو you combine these two, so I can add 3, 4, 5 اور, تو پھر آپ یہ کہیں گے کہ پھر تو یہ ان کو بڑا مشکل پڑ گیا ہے. تو پھر وہ ترازو جون سا ہے نا, ان کی طرف جھکنے کی بجائے ادھر اس کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ کا جب ایئر فورس کا پائلٹ اس جہاز میں جا رہا تھا نا, تو اس کو اور کوئی اس کے ذہن میں کوئی پریشانی نہیں تھی. آپ کا جو گنر پوسٹوں پہ سے فائر کر رہا تھا, اس کے ذہن میں کوئی موت کی پریشانی نہیں ہے. آپ کا جو سپاہی, یہ جو خارجیوں کے خلاف جو آپ کے افسر لڑ رہے ہیں, ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے. کل ہم نے کندھا دیا ہے اپنے کنل صاحب کو, خالد کو. کیا سجیلا جوان تھا. اس کی فیملی, اس کی یونٹ, اس کی فوج اسی طرح غیر متسلسل کھڑی ہے. تو یہ ہمارا حوصلہ ہے. ہم اس سے بھی کہتے تھے کہ ہم سے پنگا نہ کرنا. دس از دی موسٹ بیٹل ہارڈنڈ آرمی ان دی ورلڈ. جتنی شہادتیں ہم نے لی ہیں, جتنی بیٹل وردینس ہماری آرم فورسز کی ہے, دنیا میں کسی کی نہیں ہے. تو سمر بھائی, دیر آر ملٹیپل فیکٹرز, سم ٹینجبل, سم نان ٹینجبل. سم یو کین کاؤنٹ, سم یو ایون کین ناٹ کاؤنٹ, سم یو کین فیتھم, سم یو ایون کین ناٹ فیتھم. باقی مرضی ان کی ہے. دوبارہ کیا 3 بار 4 بار 6 بار 10 بار جتنی بار آنا ہے, جو کرنا ہے. یہ جو پراکسیز ہیں ان کو بھی لانچ کر کے دیکھ لیں کرنا ہے. اینڈ لاسٹلی, وچ از دی موسٹ امپورٹنٹ, یہ ملک جو ہے نا, یہ اللہ کا تحفہ ہے. یہ اٹس ناٹ ون آرڈنری کنٹری, ون ان دی ورلڈ. اٹس اے کنٹری آف کانسیکوینسز. اس میں ہم نے, ہمارے بزرگوں نے اپنی آئیڈینٹی کو, اپنی سینچریز کی آئیڈینٹی کو پس پردہ رکھ کے, اپنی پنجابیت کو, اپنی کشمیریت کو, اپنی پختونیت کو, بلوچیت کو, سندھیت کو, ہر چیز کو پش پردہ کر کے, اپنی بنگالیت کو بھی. انہوں نے کیا کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. یہ اللہ کے نام پہ بنا ہوا ہے. کوئی اس کے اوپر آنچ بھی اٹھا کے دیکھے گا, اللہ اس کی اجازت نہیں دے سکتا. سو وی ہیو دس گریٹ بلیف in our destiny of Pakistan. آپ جب ان سب چیزوں کو یکجا کر لیں تو کوئی دنیا کی طاقت, تو آپ ہندوستان سے کون مروب ہوتا ہے؟ We are not impressed by them. Absolutely not. Whatever they may say, whatever they may amass, whatever may they gather. ہمیں بھروسہ ہے اپنے اوپر اور اس قوم کے اوپر, اور قوم کو بھروسہ ہے اپنی فوج کے اوپر. Hello. So this week the U.S. announced the phased closure of the consulate in Peshawar. I'm wondering, and they cited safety or security of diplomats in the announcement. So I'm wondering if there were conversations with the military about safety, and if you could provide insight into the specifics of those. And then was the military made aware of the timing of this, particularly during a time of close cooperation with the U.S. during negotiations with Iran? Thank you. Thank you very much. The security of all consulates and its members is always the responsibility of the host state, and therefore all these actions for this are always in place. The matter pertains to the Ministry of Foreign Affairs, so they are I think the best one to give you a comprehensive answer to it. But as I understand, the different embassies, different countries keep on assessing their security situation of any particular city, country or region on specific inputs and intelligence inputs that keep on hitting. And they are
independent assessments, and they are independent of the overall relations. And the security of the diplomats of any country is of high value to any host country, including Pakistan. So that is paramount. So I'm saying that the security of the issues, I don't think that they have got any they're an independent issue which are on an assessment that must have been obtained by the concerned agencies of the country. So the relations, the strategic relations, the friendly relations, the path that any two countries have an independent trajectory, because the security of personnel is very, very important. So that is a localized independent assessment. So for us also it's very important that all diplomats of all countries remain safe. So if there is a security assessment they make, so I don't think that we can correlate these two things. But still it is, I think the Ministry of Foreign Affairs is the best, most competent to comment on that. सर मोहम्मद इमरान ABN न्यूज़. मेरा क्वेश्चन ये है कि बीजेपी की पूरी लीडरशिप जो है इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उन्होंने ये कहा है कि सिंदूर 2 जो है सिंदूर ऑपरेशन में भी पास आया. अच्छा, इसमें एक सिचुएशन ये भी है कि पाकिस्तान का जो स्ट्रेटजिक एग्रीमेंट है सऊदी अरब के साथ, जिसमें पाकिस्तान की जो भी उसके साथ डिफेंस रिलेटेड मामलात हैं, तो एक परसेप्शन है कि क्या कल को दोबारा अगर इंडियन कोई जारियत करते हैं तो सऊदी अरब की क्या पोजीशन होगी, सऊदी अरब विल हेल्प पाकिस्तान. अच्छा, देखिए पाकिस्तान का और जो सऊदी अरब है, इनकी जो हमारे रिलेशंस हैं, दे आर वेरी डीप रूटेड and they are in multiple domains. They are brotherly relation, they are very emotive relationship. ये जो strategic mutual defense agreement है, this is a manifestation or a codification of those decades old historic very deep relations between Pakistan and the Kingdom of Saudi Arabia, and it is in multiple domains. बाकी कुछ एक चीज़ ये वाज़ेह हो जानी चाहिए कि ये जो मुहाफ़िज़ीन हरमैन शरीफ़ैन का एज़ाज़ है ना, ये पाकिस्तान के हर बच्चे, हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ा एज़ाज़ है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और उसकी अफवाज को चुना हरमैन शरीफ़ैन के ऊपर अगर कोई ख़तरा आता है उसकी हिफाजत के लिए. और हरमैन शरीफ़ैन की जो हिफाजत है वो सऊदी अरब की कौमी सलामती के साथ जुड़ी है. एनी थ्रेट टू सऊदी अरब वो हमारे लिए भी खतरा है. और इसी तरह जिस तरह हमें सऊदी अरब की सिक्योरिटी और सलामती अजीज है, उसी तरह सऊदी अरब को भी पाकिस्तान की सलामती और पाकिस्तान की सलामती अजीज है. उसी तरह इट्स म्यूचुअल फॉर बोथ द कंट्रीज. इसकी क्या मैनिफेस्टेशन होती हैं, दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, दैट आर नॉट टू बी डिस्क्लोज्ड. बाकी ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमें बड़ा वाज़ेह है, क्या कहते हैं, वफ़ू बिल अहद. तो हम अहद, जो हुक्म है अल्लाह का कि अपना अहद पूरा करो, क्योंकि आपको अपने अहद के बारे में सवाल किया जाएगा. तो हम अपना अहद पूरा करने वाले लोग, एंड वी विल फॉलो जो हमने प्रॉमिस किया होता है. जी अस्सलाम वालेकुम. मेरे दो बहुत मुख्तसर से सवालात हैं. एक तो पाकिस्तान की विक्ट्री तो अब है और पाकिस्तान ने अपना नाम भी इस पे कमाया है, लेकिन अब फ्यूचर की जो हम बात कर रहे थे उसमें जी काफ़ी अभी तक है. सो मैं कंटिन्यू करूं या अभी ठीक है? जी जी. सो जो पाकिस्तान आपने एक टर्म यूज़ की है, ये है पॉलिटिकल मिलिट्री डिप्लोमेसी.
जो कि इस रीजन के कॉन्टेक्स्ट में पोस्ट ईरान वॉर जो है उसके अंदर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान की मिलिट्री एंड स्ट्रेटजिक डिप्लोमेसी को? उसमें पोर्ट्स भी हैं, उसमें एयरफोर्स भी है, उसमें पाकिस्तान मिलिट्री भी है, ऑफ कोर्स पाकिस्तान की अफवाज हैं, और ख़ास करके ये डिप्लोमेसी है जो फील्ड मार्शल कर रहे हैं इस वक्त. तो उस पर ज़रा थोड़ा पोस्ट वॉर जो ईरान वॉर है इसका ज़रा बताइएगा. सेकेंडली ईरान जी जी आप ये कह रही हैं कि ईरान के साथ जो डिप्लोमेसी या मुफाहमत चल रही है, हाँ, कि इस वक्त जो जंग चल रही है इसके बाद जो पोस्ट वॉर डिप्लोमेसी होगी उसमें पाकिस्तान की जो मिलिट्री डिप्लोमेसी है जो कि स्ट्रेटेजिक डिप्लोमेसी भी है, उसका क्या इस रीजन के हवाले से आपके जहन में खाका है? क्योंकि पूरी दुनिया इसके ऊपर जो है वो बात कर रही है अभी से कि रीजनल कॉन्टेक्स्ट में. जी इन दिस रीजन क्या होगी? जी इसमें. और छोटा एक और कि इंडिया, आपने कहा कि हमारी जो सक्सेस है मिलिट्री की वो तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो पानी की जंग है वो अभी तक मौजूद है, और इंडिया अभी हाल ही में आपने खबरें सुनी होगी चनाब के अंदर पानी जो है वो रोक रहा है. तो अगर ये पानी को रोका जाता है तो इसके हवाले से हमारी क्या स्ट्रेटजी है, क्या लाएअमल है? थर्ड छोटा सा सवाल है, J-35 के बारे में हम सुन रहे हैं कि वो पाकिस्तान के फ्लीट का हिस्सा बन रहा है बहुत जल्दी, उसके ऊपर भी ज़रा बताइएगा. जी ठीक. J-35 पे AVM तारिक गाजी आपको जवाब देंगे. मैं आपके दो पार्ट्स जो हैं पानी का और द लार्जर पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी, व्हाट रोल इज द पाकिस्तान पोस्ट वॉर, पोस्ट दिस कॉन्फ्लिक्ट. अच्छा, ये जो पॉलिटिको मिलिट्री डिप्लोमेसी है इसमें पहला वर्ड आता है पॉलिटिको. मिलिट्री इज ए कंपोनेंट. सो पाकिस्तान की डिप्लोमेसी ने क्या रुख अख्तियार करना है, कहाँ जाना है, क्या फैसला करना है, इट इज फॉर द पॉलिटिकल लीडरशिप टू डिसाइड. इट इज नॉट फॉर द मिलिट्री लीडरशिप टू डिसाइड. सो दैट इज द राइट फोरम. द मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, the foreign ministry, the DPM and the prime minister who set, and the parliament who will set the direction, जहां से डायरेक्शन सेट होती है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी की. चूंकि डिप्लोमेसी के अंदर एंड स्पेशली वेयर द सिक्योरिटी इश्यूज आर अप फ्रंट एंड सेंटर, वहां पे जो आपके सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशंस होते हैं they do have a very important role to play, but the direction is not set here, the direction is set there. So I am not competent to say anything on that. As far as the second part is concerned, which is related to the Indus Water Treaty or the water issue, देखिए हम हैं, ये जो हम तीनों बैठे हुए हैं, and we represent as representatives of the armed forces of Pakistan, we are the final instrument of violence in the hands of the state of Pakistan, in the people of Pakistan. पानी जो सा है is an inalienable right. It is the dust. It is, nobody can be allowed कि वो 25 करोड़ आवाम की डेस्टिनी से खेल सके. Because without water there is no life. इस इंस्ट्रूमेंट ऑफ वायलेंस को कब, कहां, कैसे इस्तेमाल करना है, ये इख्तियार है पाकिस्तान के अवाम के पास, पाकिस्तान की हुकूमत के पास. हम आपको ये बता सकते हैं कि इफ एनीबॉडी वांट्स एंड विल एंड कैन एंड थिंक्स कि वो स्टेटस को चेंज कर सकता है, तो इट इज फॉर अस ए मैटर ऑफ मिनट्स टू रिवर्ट बैक टू द स्टेटस को. बिल्कुल कोई इसमें शक नहीं होना चाहिए. बट ये इसका इस्तेमाल जो सा है वो आपकी हुकूमत के पास है, अवाम की उमंगों के पास है. मार्का हक हमने लड़ा अवाम की उमंगों के मुताबिक, अस्करी और सियासी क़यादत की बसीरत के मुताबिक. तो दैट्स द वे द इन ए स्टेट द लीगल एप्लीकेशन ऑफ फोर्स of this instrument of violence is done and will be done. But on the side note, let me say this. ये पानी, ये जो 6 दरिया है, ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना, ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे
کہ 3 دریا پاکستان کو, 3 دریاؤں کا پانی انہوں نے ہندوستان کو دیا تھا. کیوں؟ بیکاز دے کم فرام اے ڈسپیوٹیڈ ایریا. دیٹ ڈسپیوٹ اسٹل ایگزسٹ. اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وہ ڈسپیوٹ ریزالو ہوگا, اور وہ ریزالو ہوگا, تو یہ کیا بننا ہے کشمیر نے بننا ہے, پہلے میں بات کر چکا, ایز پر دی ایسپریشن آف پیپل پاکستان کیا بننا ہے, پاکستان. تو یہ 6 دریا کس کے ہیں؟ یہ ہمارے ہیں. تو پھر فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ ایز اپر ریپیرین ہم فیصلہ کریں گے کہ پانی دینا ہے یا نہیں دینا. یہ ہے ان 6 دریاؤں کا الٹیمیٹ مقدر, اس میں بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور جہاں تک انہوں نے یہ جو ایک کہ ہیلڈ ان ابینس کیا وہ کر دیں گے, اس کے اوپر آپ کو بہتر جواب موفا دے دے گا. باقی جو پانی کی وزارت ہے, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, وہ دے دیں گے کہ دنیا کا کسی فورم میں جہاں ان کا کیس گیا لوگوں نے اس کا مذاق اڑایا. کیا بات کر رہے ہیں؟ ہیز دیر اینی سنگولر پلیس ویئر دیئر کانٹیکسٹ اور ویئر دیئر پرسپیکٹو ہیز بین گیون ایون این آئیوٹا آف ریسپیکٹ؟ نو, اٹ ڈزنٹ. بیکاز responsible states doesn't do like this. That you start playing around water and you start getting away from your international obligations and your sovereign obligations. It doesn't happen like this. جی آپ نے J-35 کے حوالے سے سوال کیا. پرائمریلی یہ ہائی لائٹ کرتا ہے کسی بھی ایئر فورس کی ریکوائرمنٹ 5th جنریشن فائٹر کے لیے. پاکستان ایئر فورس آپ جانتی ہیں کہ ایک فیوچر فوکسڈ ایئر فورس ہے. اور اگر میں بات کروں مارکہ حق کی جو 2025 میں ہوا, تو اس کے لیے جو میں نے ٹرانسفارمیٹیو ماڈرنائزیشن کی بات کی, اور جب وہ 2021 میں شروع ہوئی, چیف آف ایئر اسٹاف نے جب شروع کی, تو کیا اس وقت ذہن میں تھا کہ یہ آئے گا؟ لیکن اس کے لیے کام کب سے شروع ہوا؟ اینڈ وین دا ٹائم کیم وی ور ناٹ آؤٹ آف آپشنز, رادر وی ور ان اسینڈنسی. تو لائک وائز جب آپ ان چیزوں کو پرسو کرتے ہیں تو دیز آر لانگ ٹرم ایفرٹس. ملٹیپل آپشنز اس وقت جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, انکلوڈنگ این انڈیجنس جو ہے وہ ایمبیشن جو لیکن ظاہری بات ہے کہ انڈیجنائزیشن کے سائڈ پہ اٹس اے کمپلیکس انڈر ٹیکنگ. ہمیں کچھ کلیبریشنز کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ ایک انڈسٹریل سائیکل سے گزریں اور آپ اس کے اوپر اس طرح سے جائیں. تو جو آپ نے میں نے بھی ذکر کیا کہ ایڈوانس ورژنز آف JF-17 پلیٹفارم وہ از اے اسٹیپنگ اسٹون, تو ہم اس طرف بھی جا رہے ہیں. اور جو ہمارا ایویشن کا کلسٹر ہے, ایڈیک اور نیسٹپ, یہ سب آپ جانتی ہیں. میں نے جسٹ ہائی لائٹ کیا کہ ہم اس سب کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ ملٹیپل آپشنس کے اوپر کام چل رہا ہے, بٹ آبویسلی اس کا اسٹرانگ لنک ہے کہ کب وہ ریکوائرمنٹ آتی ہے, اس ریکوائرمنٹ کو انسائٹ رکھ کے ان کے اوپر کام ہو رہا ہے. بٹ نیور دی لیس J-35 کے اوپر ہمارا انیشیل کولیبریٹو میکنزم اس اسٹیبلش, اور اس کے اندر جو ہے ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ ان سب آپشنز میں سے جب وہ ریکوائرمنٹ, یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ریکوائرمنٹ سے پہلے ہمارے پاس آپشن ہوگی اور بہت بہتر ہوگی. Thank you. Assalamu alaikum. Thank you so much for a very, very good presentation by all three of you. We could feel this energy seeing all three of you. So my question is to Rear Admiral Saab ki India has repeatedly said that this time they will attack the Navy, mentioning Sir Creek repeatedly. Is Indian mind Sir Creek is an easy target, and why do they think that? Secondly, with the power equation, Indian Navy versus Pakistan Navy, it's 6:1. They have aircraft carriers, they have 291 ships, and then nuclear submarines. With this power equation, how realistic is our claim for maritime deterrence? That's for you. And so for you, my question is that even in the international newspapers and international analysts are now saying that Pakistan could have taken down more planes than they did. So the question is how difficult it was to show that restraint, because we were in the times of war. And what does it say about Pakistan being a very responsible state? And General Sharif, and one question to you, that can we now safely say that Sindoor 2 is, we are fighting Operation Ghazbul Haq against Sindoor 2? Thank you. I think in the sequence that you have asked the questions in the same way. Thank you very much. And it's a very pertinent question, and I did confess that they have, of course, more numbers. But we have to understand about the
employment and how the wars are fought out at sea. It's not mere numbers that counts. Actually, it's how you deploy them and what kind of force balance you have. آپ کے پاس اس میں ہر قسم کی ایک فائن بیلنس ہونا چاہیے کسی فورس کے لیے بھی. اب میں آپ کو ان کے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. جب ہم کہتے ہیں کہ ان کے نمبرز زیادہ ہیں تو ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں وہ کتنی ہیں, ان کی اپنی ولنریبلٹیز کتنی ہیں, کتنا بڑا کوسٹ ہے اور اس کے اوپر کیا کچھ ہے جس کو انہوں نے ڈیفینڈ کرنا ہے. سو جب ولنریبلٹیز بڑھتی ہیں تو آپ کی دوسری سائڈ کو اتنا ہی اچھا موقع ملتا ہے کہ ان کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے وہ رائٹ مکس آف کیپیبلٹی کو ڈیولپ کر سکے. سو دس از ویئر وی آر. جیسے ایئر مارشل طارق غازی نے بھی کہا تھا کہ چھوٹی فوج کے لیے ضروری ہے کہ وہ سلیکٹو اور جس ایفیکٹس کے لیے کام کرنا چاہتی ہے ان ایفیکٹس کی جو ٹیکنالوجیز ہیں اور رائٹ مکسچر جو ہے اس کو پرسو کریں. سو ایگزیکٹلی دس از وٹ وی آر ڈوئنگ. ہم ان کے نمبرز کو میچ نہیں کر سکتے, بٹ ان نمبرز کو ایفیکٹس کو نلیفائی کرنے کے لیے اور اپنے گینز لینے کے لیے یس وی ہیو آل کائنڈز آف مکسز ان پلیس. ہماری جو جغرافی ہے ان پرٹیکولر دیٹ گیوز اس ویری گڈ ایڈوانٹیج. جو ہماری لوکیشن ہے اور اسپیشلی اس لوکیشن کا تو ابھی اندازہ ساری دنیا کو ہو رہا ہے اس حالیہ کشیدگی کے دوران. The place where we are sitting, how important it is to safeguard and at the same time if we want to actually exploit it for any reasons in any future conflict. تو خالی نمبرز کی بنیاد پہ ہم بات نہیں کر سکتے. دوسری بات انڈیجنائزیشن کی, آپ نے کچھ کلپس میں دیکھا کہ ہم انڈیجنائزیشن پہ کہاں تک جا چکے ہیں. And I can tell you very proudly that ہم نے اپنی انڈیجنائزیشن کا سفر پاکستان نیوی میں آج سے غالباً 20 سال پہلے ایک چھوٹی گن بوٹ جس کا نام پیئرنس لڑکانہ تھا وہ خود ڈیزائن کی اور بنائی, اور آج الحمدللہ ہم اپنا نیکسٹ جنریشن فریگیٹ جس کو ہم نے جنا کلاس فریگیٹ کا نام دیا ہوا, دیٹ از گوئنگ ٹو بی پاکستانز فرسٹ انڈیجینسلی ڈیزائنڈ لوکلی میڈ پلیٹ فارم جو کہ فل سائز ایک فریگیٹ سائز ہے, اور اس کے اوپر جتنا بھی آؤٹ فٹ ہے وہ بھی سارا پاکستان ہے. میجورٹی آف دی آؤٹ فٹ جس میں میسائلز ہیں, اس میں کمانڈ کنٹرول سسٹمز ہیں, کمیونیکیشن سسٹمز ہیں, وہ انشاءاللہ پاکستان ہی کے ہوں گے. تو یہ ایک نٹ شیل میں ہے. نمبرز یو آر ایبسلیوٹلی اسپاٹ آن, بٹ نمبرز alone don't matter. It is how you actually use them, how you take advantage of your own geography. اور اس انوائرمنٹ میں آپ نے دیکھ لیا کہ اس جیوگرافی سے کتنا ڈسپرپورشنٹ افیکٹ کریٹ کر سکتے ہیں. کریکس ایریا کی آپ نے بات کی ہے. کریکس ایریا کی ٹرین جو ہے اس از کوائٹ انہاسپٹیبل. وہ ٹرین ایسی نہیں ہے, اگر آپ نے کلپس میں دیکھا ہوگا تو آپ کو کچھ شیڈز نظر آئے تھے اس وقت کریکس ایریا کی ٹرین کے. ہماری طرف کا کریکس ایریا اور ان کی طرف کے کریکس ایریا میں بہت فرق ہے. ہمارے اس طرف موبلٹی کے بہت سیویئر چیلنجز فار اینی بڈی ہو وانٹس ٹو ایکچولی کراس ان ٹو آر ایریا. ہماری جو ڈیفینسز ہیں وہ ہمارے اپنے ایریا کے حساب سے الحمدللہ دے آر ویل ان پلیس. اور جیسے میں نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ جو ہم نئی چیزیں ڈیولپ کرتے ہیں یا نئے خیالات جنم لیتے ہیں, جو ہم سیکھتے ہیں اپنے ماحول سے, جس طرح کریکٹر آف وار چینج ہو رہا ہے, ٹیکنالوجی چینج ہو رہی ہے, تو یہ کریکس ایریا میں بھی ویسے ہی اپلیکیبل ہے. اور جو کلپس آپ نے دیکھے وہ لیٹسٹ انڈکشن تھی فار ہوور کرافٹس وچ گیوز اس لاٹ آف موبلٹی ان دی ایریا کے جہاں ویسے کسی طرح سے موبلٹی پاسبل نہیں ہے. تو دیز آر وٹ یو ایکچولی آسکڈ. اس کے علاوہ تو آئی تھنک سر آپ ساتھ I'll just add one thing. کریک ہو جائے کوئی اور جگہ ہو جائے, جو انہوں نے اپنی لک آزمانی آزما لیں. کریک کی کہانی بھی پڑھ لیجیے گا, تاریخ بھی سر کریک کی پڑھ لیجیے گا. تو یہ کہیں ایسے نہیں ہے کہ کہیں پہ جو ہے ان کو کوئی ایڈوانٹیج ہے یا ڈیفینسو ایڈوانٹیج ہے یا افینسو ایڈوانٹیج ہے یا ٹرین کا ایڈوانٹیج ہے. کوئی پریشانی کی کسی قسم کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے. باقی جو ہے نا انہوں نے سندور کو کسی طریقے سے بیچنا بھی ہے, ان کی مجبوری سمجھے نا. وہ بھی میں بتا رہے تھے کہ وہ آج صبح جو پریس کانفرنس کی اس میں ان کے وہ بھارتی صاحب ہیں, ہی از دیئر آئی تھنک ایئر مارشل ہیں ان کے, انہوں نے کوئی 13 جہاز گرانے کا بھی دعویٰ کر لیے. تو
وہ جو ان کا نیوی والے انہوں نے بھی کچھ نہ کچھ دیکھیں, ان پہ مجبوری ہے نا, 80 85 90 ارب ڈالر پتہ نہیں کتنا ان کے اوپر خرچ رہے ہیں وہ لوگ, اتنی بڑی ہزیمت اٹھانی پڑی ہے, تو کچھ تو بولنا ہے آگے. اگلے سال کے پیسے بھی لینے ہیں انہوں نے, آگے بھی تو انہوں نے اس کارروائی کو جاری رکھنا ہے. اتنی اہمیت دیں ان کی باتوں کو جتنی اس کو اہمیت دینے کی ضرورت ہے. نیوی, ایئر فورس, آرمی اور سب سے بڑھ کے عوام جو سے کافی ہیں, ہم ان کو سنبھال لیں گے. ٹھیک ہے, آپ جواب دے دیں پھر سندور ٹو, اف یو کین کائنڈلی. آپ نے ذکر کیا کہ یہ بات بارہا کہی گئی کہ وی کوڈ ہیو گون فردر. آپ نے اگر فالو کیا ہو تو میں نے جب اپنے اس میں تھوڑا ایکسپلین کیا تھا کہ پی ایف فاٹ اگریسولی بٹ ریسپانسبلی. اس انٹینس بی وی آر ورسز بی وی آر فائٹ میں, جس کے لیے ملٹی ڈومین انٹر پلے کے ساتھ ہم اینمی کو کرٹیل اور اس کی کیپیبلٹی ٹو اپلائی اٹ سیلف ایز اے نیٹ ورک اینڈ انٹیگریٹڈ فورس پیکج وہ کرٹیل کر چکے ہوئے تھے. تو اس کے اندر رسپانسبلی کا جو لفظ تھا اس کا یہی مطلب تھا. دیکھیے, ہمارا کبھی بھی اگر آپ دیکھیں شروع سے, یہ اس سے پہلے آئی بال ٹو آئی بال ہم کافی دن سے جو ہے یہ مینٹین کر رہے ہیں, تو کہیں ہم وی آر ناٹ ٹریگر ہیپی کہ سچویشن آئی اور یہ کر دیا. ون ہیز ٹو کوالیفائی فار این ایکشن, فار این اوفینسو ایکشن ٹو ہیو فرام آور سائڈ. تو جو اس میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو وی ور ہولڈنگ دیٹ فارمیڈیبل جو اپنا ڈیفینسو پوسچر تھا, بیکاز اینیمی کے پاس انیشیٹو تھا, اسی نے ہائپ کریٹ کی تھی, اپنی چوزنگ پہ آنا چاہ رہا تھا, ہم نے اس کو وہ ساری چیزیں ڈینائی کرنی تھی. تو جب ہوسٹائل ایکشن ہوا اور ہنڈریڈز آف کلومیٹرز فرام ان سائڈ دیئر ٹیریٹری ہوا, تو دیٹ از وچ کوالیفائڈ فار این اوفینس, جو ہم نے اس کو کیٹیگرائز کیا اوفینسو ایکشن اور ان کو ٹارگیٹ کرنا شروع کیا. تو اس سارے پروسیس کے اندر چیف آف دی ایئر اسٹاف واز ہمسیلف لیڈنگ ایوری موو اینڈ دی انٹائر آپریشن فرام آر انٹیگریٹڈ کمانڈ آپریشن سینٹر, اور وہاں سے یہ ساری چیزیں کوریوگراف ہو رہی تھی. ہماری کوئی لبرل جو ہے وہ شوٹنگ ٹینڈنسی نہیں تھی. ویری کلیئر, whoever qualifies جو ہوسٹائل انٹینٹ کے ساتھ آئے گا, اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ enemy has receded اور اب کوئی اور انٹینٹ نہیں ہے, تو ہم کوئی ان کو مطلب while they were still in shooting ranges, تو we don't fire on جو پیٹ پہ فائر کرنے کا کوئی خاص ہماری ہسٹری نہیں ہے, and we did not go there. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اور بھی بہت کچھ کر سکتے تھے, بٹ ہماری فورس اپلیکیشن بہت میچور تھی, کیلیبریٹڈ تھی, اور جس کو چیف آف دی ایئر اسٹاف خود دیکھ رہے تھے. تو دیٹ از وائی وی سے دس, بیکاز ہم ایک اسٹریٹجک جو ہے وہ ہمارا جو بڑا میچور اسٹریٹجک کلچر ہے فار آل دی آرمڈ فورسز آف پاکستان. And as earlier we talked about it, Pakistan is the net regional stabilizer. That's what Pakistan is emerging and consolidating in this region. اینڈ دی نیٹ ریجنل اسٹیبلائزر کی اس کی اس واقع حق میں جب بات کی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم اس کانفلکٹ کے دوران اسکلیشن کو نہ صرف ڈومینیٹ کرتے رہے بلکہ اس کو کنٹرول بھی کرتے رہے. بیکاز آن دی ادر ہینڈ دیر از اے پلیئر ہو از ہیونگ اے ہیبرسٹک مائنڈ سیٹ, ہو از پولیٹیکو, اس کی پالیٹکس جو سی ہے, پولیٹیکل ریٹورک جو ہے اس نے انیشیٹ کیا, اس کو اس کے ویسٹڈ انٹرسٹ نے کیا ہے, اور اس کے پیچھے وہ اپنے آپ نے دیکھا تھا کس طرح سے اپنی پولیٹیسائزیشن, ہندوتوائزیشن اور میڈیا فرینزی بھی جنریٹ کر رہا تھا. سو آپ اسٹیٹ اگر پاکستان کو دیکھیں تو پاکستان اس تمام کو ایبزارب بھی کر رہا تھا اور بڑے کیلیبریٹڈ طریقے سے ڈومینیٹ کرتے ہوئے ایسکلیشن کو کنٹرول بھی کر رہا تھا. سو دی ایئر فورس کی جو ٹارگیٹنگ اسٹریٹجی ہے, کب کہاں کیسے, اسی طرح آرمی کی, نیوی کی, دیٹ از ناٹ اے, جس طرح طارق نے کہا کہ کوئی ایسی ٹریگر ہیپی یا انڈیپینڈنٹ نہیں ہو رہی ہوتی. اٹ از پارٹ آف اے of a larger choreography being done at the state level, and that's how the responsible states جو سی ہیں who are actually a state, جن کی پیچھے ایک ہسٹری ہوتی ہے, جن کی ایک اسٹریٹجک تھاٹ ہوتی ہے, آگے ایک انڈرسٹینڈنگ ہے چیزوں کو لے کے چلنا, وہ چل رہی ہوتی ہیں. کمنگ ٹو یور کوشچن دیٹ یو آسک کہ جی یہ سندور 2 یہ ٹیررزم, دیکھیں دہشت گردی جو ہے
وہ ہندوستان کی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے, وہ ان کی ڈیفالٹ آپشن. وہ جب بھی میدان جنگ میں آئیں گے ادھر مار کھانے کے بعد واپس ادھر ہی جائیں گے. تو دیٹس دا ڈیفالٹ سیٹنگ. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی فطرت میں ہے, وہ اس نے کرنا ہی کرنا ہے. the question is, and the thing that they need to understand is that this enterprise of state sponsored terrorism of India over a period of time is becoming seriously counterproductive, and it is gone into a free fall of diminishing returns. How? One is the kinetic part, وہ میں نے آپ کو دکھا دیا کہ کس طریقے سے جو ہے نا ان کو ہم وہ جو ان کو استعمال کرتے ہیں اپنی پیسہ دے کے پرورٹڈ آئیڈیالوجی کے ذریعے, واٹ ایور مینس کے ذریعے, ہاؤ دے آر بینگ کٹ ڈاؤن ان نمبرس ایٹ اے ویری ہائی فریکوینسی. بٹ دیٹ از جسٹ ون پارٹ. دی سیکنڈ مور امپورٹنٹ پارٹ از that the nation, after great efforts and strides, and we must give the central narrative جو ہے اس کا, the narrative, the clarity of narrative جو کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے اس قوم کو دیا کہ یہ خوارج ہیں. This has permeated down to each and every citizen, each and every boy and girl of this society. یہ ان کا ریزن دیتے تھا کہ ان کا اسلام سے کوئی خدا نخواستہ تعلق ہے. Nobody in this country, beyond this country also, even inside Afghanistan, from where they are permitting, ان سب کو ان کا چہرہ مسخ چہرہ واضح ہو چکا ہے کہ ان کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ان کے حلیے آپ کو اسلامی ضرور نظر آئیں گے, لیکن یہ کوئی اسلام کا تعلق نہیں ہے. یہ جو دہشت گردی کر رہے ہیں, یہ جو ان کا نور ولی یہ خارجی جو بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ طاغوتی قوتوں کے ساتھ مل کے, اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اس حد تک مجبور ہو گئے. اسی طرح وہ جو فتنہ الہندوستان ہے, وہ آپ کو میں نے دکھایا کہ ان کا جو نیریٹو ہے کہ ان کا کہیں کوئی مظلوم, کوئی مظلومیت سے تعلق ہے, کوئی بلوچیت سے تعلق ہے, کوئی حقوق سے تعلق ہے, سب کو واضح ہو گیا کہ یہ جو سا ان کا نیریٹو جو سا ہے, ان کی جو تھاٹ ہے, ان کی جو سپورٹ ہے, وہ سب ہندوستان کے ساتھ ہے. So they are into that free fall of diminishing returns. And the third is کہ آپ کی جو اسٹیٹ کا جو ریزالو ہے, کیا آپ کو اس میں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ وہ تو بڑھ رہا ہے. Absolutely every day the resolve of the state and the people, جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم آخری دہشت گرد کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رکھیں گے, وہ مزید پختہ سے پختہ ہوتا جا رہا ہے. And those within the country who in any way try to justify or soften their stance about this terrorism, تو پوری پبلک جو سی ہے ان کو دھتکارتی ہے. میرے اور آپ کے لیے تو یہاں بڑا کمفرٹیبل ہے بات کرنا. آپ جائیں ان علاقوں میں جہاں پہ دہشت گردی ہو رہی ہے, جسٹ گو دیئر. دی پیپل ایگزیکٹلی نو کہ یہ جو ان کے فیسیلیٹیٹرز ہیں, ان کے پیچھے ان کے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کوئی ڈرگی ہے, کوئی اسمگلر ہے, کوئی اور رسا گیر ہے, اس کے کوئی اور انلیگل اسپیکٹرم جو سا ہے جس کے اندر وہ جو سا پیسے بنا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان دہشت گردوں کو استعمال کرتا ہے یا دہشت گرد کو استعمال کرتے ہیں. دی پبلک نوز, دی پیپل نو. تو یہ ایک ڈیمینشنگ ریٹرنز ہے. اور لاسٹلی یہ بھی جانیے گا کہ یہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا, یہ جو دہشت گردی کی جنگیں ہوتی ہیں, یہ جو کوگنیٹو وارز ہوتی ہیں, جو بیانی کی جنگیں ہوتی ہیں, دے ٹیک ٹائم. ان کی اسٹریٹجک ٹائم لائنز ہوتی ہیں. تو ہمیں بھی کوئی جلدی نہیں. وہ جو افغانستان میں طالبان کہتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ہے, وہ وقت ہے, تمہارے پاس گھڑیاں ہیں, تو ہمارے پاس گھڑیال ہے. ہر قسم کا وقت ہے ہمارے پاس. بچے لگتے ہیں ہمارے, وہ جتنا ٹائم چاہیے ہم دیں گے اس کام کو, کوئی ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. Thank you so much. And thank you, though it's a delayed one, but my question is, sir,
You just talked about your very dear neighbor, and the Prime Minister of India, Narendra Modi, still talked today. He tweeted that Sandur 1 was very successful. Despite all this, what you showed here, up to our belief. And then the Indian leadership has been threatening of Sandur 2 with the harsh and other aspects. I can recall Rajnath Singh's statement that road to Karachi goes from Sir Creek, and then he's talking of Sindhu, Indus River, which was very furiously and vigorously responded by Chairman People's Party Bilawal Bhutto Zardari. But Karachi being, a backbone of Pakistan, last year they threatened Karachi, but at the last hour they changed their decision. What if next time, if they go harsh against Karachi, what is the preparation of Pakistan Navy to thwart their ambition, sir? Thank you. Before my brothers in arms give specific to that, मेरे भाई वो बेचारा क्या के राजनाथ और यार, वो क्या के और वो मोदी क्या के और यार, वो जो जंग के दौरान जिसने लाहौर की पोर्ट पे कब्जा कर लिया था, जंग के बाद बेचारे ने यही कहना है, और क्या कहना है यार उसने. आप उनकी मजबूरी को तो समझें. ऑल पॉलिटिक्स इज डोमेस्टिक पॉलिटिक्स. तो उन्होंने उस रेटोरिक को, वो जो उन्होंने अपने आप को 10 फीट टॉल बना के दुनिया में दिखाया हुआ है, स्पेशली अपने लोगों को दिखाया हुआ है, उन्होंने उसको रखना है. बाकी जो सा है, ये कहां से इनके ज़हन में आ गया कि ये वो कर देंगे, वो कर देंगे. ये अभी आपको हमने छोटी सी झलक दिखाई है इन मल्टीपल डोमेन्स. इसकी भी एक छोटी सी झलक आपको 14 अगस्त को फिजिकली भी देखेगी कौम. वो हम आपको बता चुके हैं कि अब की बारी जो है फिर हम पीछे से हिसाब शुरू करेंगे. वो पीछे जहां से आगाज होता है ना इनका, तो वहां से जब शुरू करने आएंगे, बराबर करते आएंगे, तो आइंदा मुंह से कराची का नाम लेते हुए घबराएंगे. तो ये किसी किस्म की जोन सी है ना, ये परेशानी जोन सी है किसी के ज़हन में अगर है, या कोई खुशफहमी है किसी के ज़हन में, इसको रियलाइज करवाना हमारे लिए मिनटों की गेम है. एंड वी विल लव टू डू दैट, बिकॉज नथिंग गिव्स अस मोर प्लेजर देन टू पुटिंग देयर माइंड्स टू रेस्ट. क्योंकि ये जो प्रॉक्सियां इनकी, इन प्रॉक्सियों से लड़ते हुए हमें दिहाइयां हो गई हैं. हजारों हम अपने साथियों को, शहीदों के जनाजे उठा चुके हैं, उनको कंधा दे चुके हैं, उन्हें हम लहद में कब्र में उतार चुके हैं. तो आओ तुम सामने, वी विल बी हैप्पी. तो ये 2, 3, 4, 5, 6 जो करना है करो. विल मोस्ट वेलकम. ना मुझे की प्रॉब्लम है, ना मेरे नेवी के भाई को प्रॉब्लम है, ना मेरे एयरफोर्स के भाई को प्रॉब्लम है, ना पाकिस्तान किसी बच्चे को प्रॉब्लम है. ले गंदी जबान से अपना नाम कराची का, देखे करते क्या है कराची वाले पहले इनके साथ, बाकी तो छोड़े. जी सर, एक आपने गौर किया होगा, मैं आपके सवाल पे जाने से पहले एक फार्मूला आपकी खिदमत में पेश करता हूं. सर, डीजी ने अपनी प्रेजेंटेशन में यूज किया था एक वर्ड, बुनियादन मरसूस इफेक्ट. उनकी तरफ से क्या है 1.0, 2.0, 2.5. तो ये आप नोट कर लें कि ये बुनियादन मरसूस इफेक्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दोज नंबर्स है, एंड इवन बियॉन्ड दैट. ये किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि उनकी तरफ से ये 2.5 होता जाएगा और हम वहीं खड़े रहेंगे. हम उसी हिसाब से अपनी तैयारियों में बिल्कुल कंफर्म है, और हमें पता है कि हम किस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं. जो आपने बात की कराची की थ्रेटनिंग वाली, आई डोंट रिकॉल एनीथिंग. एक्चुअली इट इज़ देम हु वर थ्रेटन्ड. जैसे मैंने आपसे कहा कि उस वक्त एयरफोर्स और नेवी ऑलमोस्ट रेडी, बट समंदर के ऊपर जैसे आपने बारह सुनी होगी बात कि एस्केलेशन मैनेजमेंट भी कोई चीज़ होती है. हमें रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हमने टारगेट पे इनका जहाज़ छोड़ा. दैट वाज बिकॉज यू वांटेड टू कंट्रोल दैट एस्केलेशन. ये है एक रिस्पॉन्सिबल नेशन की निशानी कि आपने एक स्ट्रेटेजिक थॉट के साथ, जो आपके बड़ी लीडरशिप ने सोचा है, सिविल क़यादत ने सोचा, मिलिट्री क़यादत ने सोचा, तो तीनों ने मिल के उसको एक एंड स्टेट तक लेके जाना है. सो इट इज़ नॉट दैट वट एवर वी सी वी स्टार्ट शूटिंग. सो दिस वॉज ओनली प्रॉब्ली द रीज़न के उनके जहन में ये एक मिसकंसेप्शन है
کہ اگلی دفعہ وہ شاید یہ کام کر لیں گے. ان کو یہ نہیں پتا کہ اب جیسے آپ نے دیکھا اب نہ صرف ہمارے ہتھیاروں کی رینج بڑھ گئی ہے بلکہ ہتھیار لے جانے والے پلیٹ فارمز کی رینج بھی بڑھ گئی ہے. تو دس از ناٹ ایز ایزی یہ کہہ دینا کہ کراچی کو پہلے بھی تھریٹن کر رہے تھے اور اب آئندہ بھی کر لیں گے. وش کہ وہ یہ کام کر کے دیکھیں. اٹس ناٹ کہ کراچی کو وہ تھریٹن کر سکتے ہیں. وی ہیو سو مینی ادر پلیسز ویئر وی کین ایکچولی اسٹرینگل دیم. دس ایبسلیوٹلی کلیئر ان ایز فار ایز دی نیوی از کنسرنڈ. اینڈ آؤٹ ایٹ سی اٹس نیوی اینڈ ایئر فورس ٹوگیدر, اور اس کے لیے ہم شب و روز اپنی تیاریوں میں مصروف ہے. سو آئی جسٹ وانٹ ٹو شو یو اگین دیٹ دیر از نتھنگ لائک دیٹ دے کین تھریٹن کراچی. ابھی تک کتنی ساری جنگیں ہوئی ہیں پرانی, یہ جو گلف میں بھی ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا رہا. ہماری کبھی سی ٹریڈ رکی ہے سر کسی جگہ پہ؟ بڑے بڑے یہاں پہ گلف وارز ہوئی ہیں, یہاں پہ ایران عراق کے درمیان کافی لمبی چوڑی جنگ چلتی رہی ہے. ریڈ سی کے اندر کافی مسائل رہے لوگوں کو, ابھی کچھ مسائل جو چل رہے ہیں, جو کشیدگی چل رہی ہے, بٹ ہماری سلاکس تو ویسے ہی چل رہی ہے. سو کوئی وجہ تو ہے جس کی وجہ سے وہ چل رہی ہے. سو یو آر ناٹ جسٹ آئی تھنک وی شوڈ ناٹ انڈر ایسٹیمیٹ آور سیلوز. ہم نہیں کرتے. اینڈ آئی ووڈ جسٹ ارج دیٹ ہیو دیٹ کانفیڈینس ان فیتھ کہ آپ کی جو ڈیفینس سروسز کہتی ہیں, وی ہیو الحمد للہ ود دی گریس آف آل مائٹی اللہ ہیو شون دیٹ وی کین ڈیلیور اینڈ وی ول ڈیلیور ٹوگیدر ان شاء اللہ ان فیوچر ایز ویل. تھینک یو سر. یہ جو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں, یہ مووی کا اسکرپٹ تو ڈیولپ کر سکتی ہیں, آپریشنل پلان نہیں کر سکتی. تو میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جو ہے یہ دے کین کنٹینیو ٹو سے وٹ ایور دے سے. ان کا کوئی ذہن میں میجرز ہوگا, کوئی میجر ہوگا, لیکن ہر میجر کا ایک کاؤنٹر میجر ہوتا ہے اور اس کو ملٹری ٹرم میں سمجھنا ضروری ہوتا ہے. تو 10 کوئی ایسی کیپیبلٹی انٹینشن کو پوری کرنے کی مجھے نظر نہیں آتی. وین یو ٹاک آف وٹ ول ہیپن آن سرفیس, اوور دا سرفیس اینڈ سب سرفیس, تو ٹینجیبل ریزنز ہیں کہ دس از ناٹ اے ریئلٹی. باقی جو نمبرز ان کے صندوق کے بڑھ رہے ہیں وہ بڑھتے جائیں گے. وی ہیو ٹو سی وٹ دا فیکٹس آر. جیسے آپ کو بتایا بھی گیا کہ اس سارے جو ڈسپوزیشن جو آپ کے سامنے بیان ہوئی, اس کے باوجود وی ہیڈ آر اسٹرانگ پریزنس ٹو تھاٹ آف جس ڈومین میں یہ بات کی جا رہی تھی. تو کوئی ڈومین جو وینچر ان نہیں کی جاتی وہ کسی کی گڈ ول کی وجہ سے نہیں کی جاتی, وہ اس لیے نہیں کی جاتی کہ اس کے اندر کوئی ڈویڈنڈس پاسبل نہیں ہے, کوئی ایڈوانسز پاسبل نہیں ہے. تو دیر آر اسٹرانگ ملٹری ریزنس دیٹ دے ڈیڈ ناٹ ڈو اٹ. یہ کوئی گڈ ول کی ایکسٹینشن نہیں تھی. میرا خیال راجا صاحب یاد رکھی